اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ شعر علامہ اقبال کے کلام سے ہے اور ان کے فکری فلسفے کا نہایت اہم اظہار کرتا ہے۔ اس شعر میں دو متضاد نظریات کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک طرف اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مومن ہے اور دوسری طرف مادی طاقت پر انحصار کرنے والا ابلیس، شیطانی یا استعماری قوتیں۔ تشریح: اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ۔ پامردی کا مطلب ہے استقامت، بہادری اور استقلال۔ علامہ اقبال یہاں یہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ اس مومن کے ساتھ ہوتی ہے جو ثابت قدم اور بہادر ہو، جو حق پر ڈٹا رہے اور اپنے ایمان، کردار اور عمل کی بنیاد پر دنیا میں اپنی جگہ بنائے۔ مومن کے لیے اصل طاقت اس کا یقین، تقوی اور اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کہ مادی وسائل یا دنیاوی سازوسامان۔ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہاں ابلیس سے مراد وہ قوتیں ہیں جو انسان کو دین سے دور کر کے مادیت اور دنیاوی ترقی کو اصل کامیابی قرار دیتی ہیں۔ اقبال نے یورپ کی سائنسی اور صنعتی ترقی کو صرف مادی ترقی کے طور پر بیان کیا ہے، جو خدا سے بے نیاز ہو کر چل رہی ہے۔ شیطانی قوتیں ہمیشہ مادی طاقت، جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی کو اپنا سہارا بناتی ہیں، مگر یہ ترقی روحانی قوت سے خالی ہوتی ہے۔ مرکزی خیال: اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اصل کامیابی اور طاقت صرف مشینوں اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے میں نہیں، بلکہ ایمان، خودی اور پامردی میں ہے۔ مسلمان اگر اللہ پر بھروسہ رکھے، اپنی خودی کو پہچانے اور ہمت و استقلال کا مظاہرہ کرے تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو قومیں صرف سائنسی ترقی اور مشینی طاقت پر انحصار کرتی ہیں اور روحانی و اخلاقی اقدار سے خالی ہوتی ہیں، وہ حقیقی معنوں میں کمزور اور بے بس ہوتی ہیں۔ یہ شعر در حقیقت اقبال کی امت مسلمہ کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ اپنی اصل طاقت کو پہچانیں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور ایمان و عمل کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کریں۔ دنیا یا مادیت پر احادیث۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ ترجمہ: دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ مفہوم و تشریح: یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن کی حقیقی زندگی آخرت میں ہے، جہاں اسے دائمی نعمتیں ملیں گی۔ دنیا میں وہ آزمائشوں، فرائض اور احکام الہی کی پابندیوں میں بندھا ہوتا ہے، جیسے کوئی قیدی قید میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک کافر آخرت کے عذاب سے بے خبر رہ کر دنیا کی عارضی نعمتوں میں مست رہتا ہے۔ گویا اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یہ حدیث صبر، شکر اور آخرت کی تیاری کی تلقین کرتی ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور نصیحت ہے جو اس طرح ہے: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ ترجمہ: دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی اجنبی ہو یا راہ گزر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6416۔ مفہوم و تشریح: یہ حدیث ہمیں دنیا میں زہد، سادگی اختیار کرنے اور آخرت کو اصل منزل سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو دنیا میں ایسا رہنا چاہیے جیسے کوئی اجنبی یا مسافر جو کچھ دیر کے لیے کسی جگہ ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ نصیحت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے، لہذا دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کی بجائے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ عربی قول الدنیا مزرعۃ الآخرۃ ہے جس کا مفہوم ہے: ترجمہ: دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مفہوم و تشریح: یہ لفظ کسی حدیث کا حصہ نہیں بلکہ ایک حکمت بھرا قول ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا اور آخرت کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال آخرت میں ہماری کامیابی یا ناکامی کا سبب بنیں گے۔ جیسے کھیت میں بوئی گئی فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے، اگر کوئی دنیا میں نیک اعمال کرے گا تو آخرت میں بھلائی پائے گا، اور اگر برے کام کرے گا تو آخرت میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔
جامعہ ترجمی 2320۔ ترجمہ: اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ دنیا کی محبت نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، بحقی شیب الایمان۔ ترجمہ: دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ خلاصہ: یہ احادیث ہمیں سکھاتی ہیں کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے آخرت کی تیاری پر توجہ دینی چاہیے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جبکہ اصل زندگی آخرت ہے۔ ہمیں دنیا کو وسیلہ بنا کر آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔